بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصہ کے حوالہ سے آج ہم پارہ نمبر 19 کا تذکرہ کریں گے۔ پارہ نمبر 19 کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کفار کی مایوسی کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بے جا جو مطالبات ہیں ان کا ذکر کیا۔ یعنی بے جا مطالبات میں سے ایک ان کا یہ مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ ہم اللہ کو جہراً دیکھنا چاہتے ہیں، واضح طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی قیام گاہ اور آرام گاہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ان کی قیام گاہ کا مقام بھی ذکر کیا، آرام گاہ کا مقام بھی ذکر کیا۔ احوال قیامت کا پھر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی پارے کے آغاز میں اللہ نے صحبت بد پر جو قیامت کے دن اظہار افسوس لوگ کریں گے ان کا تذکرہ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی قیامت کے دن جو بری صحبتیں رکھنے والے ہوں گے وہ اپنی صحبت بد کا اس دن اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے یہ صحبتیں اختیار نہ کی ہوتی، یہ سنگت اختیار نہ کی ہوتی، رفاقت سو جو ہے اس کی طرف ہم نہ آئے ہوتے۔ تو اس دن جو ہے جہاں پہ بری صحبتوں کا انجام قرآن نے ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید اچھی صحبتوں کا مقام بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دنیا کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن جو تقوی کی بنیاد پر دوستی ہوگی اس دن کام آئے گی۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس دن اللہ کے پیاروں سے بات کریں گے، یعنی ہوں گے وہ دوزخ میں، دوزخ سے وہ آواز دیں گے کہ اے بندگان خدا، اے بندگان صالحین، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندو، ہم نے دنیا میں تمہیں وضو کروایا تھا، تمہاری خدمت کی تھی، تمہاری نوکری کی تھی، تمہاری سنگت میں وقت گزارا تھا، تمہاری رفاقت و صحبت میں وقت گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں کو اذن عطا فرمائے گا، پھر وہ بندے ان گناہ گاروں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور ان کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اچھی صحبتوں کا مقام اور ان کا انعام بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر امت کی قرآن سے دوری کا ذکر ہے، اور اس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار فرمایا اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ میری جو قوم ہے وہ قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن سے دوری جو ہے وہ کتنے بڑے انجام سے بندے کو قریب انجام کے ساتھ سامنا کرواتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھ کے دیکھیں تو ایک مقام پہ قرآن یہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ذکر کے کئی مفہوم ہیں، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ذکر قرآن کو بھی کہا جاتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے قیامت کے دن اس کا انجام بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ قرآن کی شان تنزیل اور اس کی حکمت کا ذکر کیا ہے۔ شان تنزیل کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن کا یک بارگی کے ساتھ نازل ہونا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی انزال اور تنزیل یہ دو الگ شانیں ہیں قرآن کی۔ جب یک بارگی کے ساتھ نازل ہو اس کو شان انزال کہتے ہیں، اور جب قرآن آہستہ آہستہ نازل ہو، تدریجاً نازل ہوتا ہے، کچھ صورتیں کچھ آیتیں کر کر کے اللہ نازل فرماتا ہے، تو اس شان کو شان تنزیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی شان تنزیل کی یہاں پہ حکمت اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ واقعہ حضرت موسیٰ اور ہارون وہ ذکر ہوا ہے۔ احوال یعنی سابقہ امتوں کے احوال ذکر ہیں، ان کے اوپر جو عذاب الہی نازل ہوئے ان کا تذکرہ ہے۔ عظمت باری تعالیٰ کا پھر ذکر ہے، منعم کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی شان خداوندی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، ان کے مقامات کا ذکر کیا ہے،
اور مختلف ان کی خوبیاں، ان کی صفات، ان کے اوصاف، ان کے احوال تذکرہ کیے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا اللہ کے بندوں کی احوال ذکر کرنا، ان کی تعلیمات کا ذکر کرنا، ان کی سیرت کا ذکر کرنا، ان کی عظمت کا ذکر کرنا، یہ کوئی عجیب بات نہیں بلکہ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس لیے جو لوگ اولیاء اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، وہ قرآنی تعلیمات کی ہی مطابقت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات پہ ہی عمل کا اظہار وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد احوال انبیاء کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ جو سورہ شعراء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ مکمل جو رکوع ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے احوال پر بیان فرمائے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات کا ذکر کیا ہے، ان کا جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر اور بھی ان کے جو معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ان کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے احوال کا ذکر ہے ایک رکوع کے اندر، پھر ایک رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، ایک رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، ایک رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، پھر ایک رکوع ایسا آتا ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور یوں یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، بار بار تذکرہ کرنا، بار بار تذکرہ کرنا، یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے بندوں کا جو ذکر ہے دہراتا ہے، دوہرا کے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنے مقامات پہ ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا کتنے مقامات پہ ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقامات کثیرہ پہ ذکر ہوا ہے۔ یہ اذکار کثیرہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا کثرت کے ساتھ یہ بھی تعلیمات قرآن کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی غور کریں، اگر اللہ کے باقی انبیاء کا یہ مقام ہے، ان کے تذکار کا، ان کے احوال کا، ان کے اوصاف کا، پھر ذکر محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا، ذکر مصطفیٰ کی عظمت و رفعتوں کا عالم کیا ہوگا، جس ذکر کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس ذکر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے آغاز، سورہ نمل جو ہے چونٹی کے نام پہ سورہ مبارکہ، یعنی ایسی چونٹی جو اللہ کے محبوب بندے سے نسبت رکھتی ہے۔ جو جانور اللہ کے پیاروں سے نسبت حاصل کر لیتا ہے، خواہ وہ حیت کے اندر اپنی شکل جسامت کے اندر بڑا ہو یا وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ ہاتھی ہو یا وہ چونٹی ہے، بس نسبت پیاروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، نسبت اللہ والوں کے ساتھ، خواہ وہ گائے ہے خواہ وہ چونٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر کی وجہ نسبت ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے اس صورت کا نام چونٹی کے نام پہ رکھا ہے، اور اگر پوچھے نا یہ برکت کس کی ہے تو یہ نسبت سلیمان علیہ السلام کی برکت ہے۔ ایسی چونٹیاں لاکھوں کروڑوں دنیا میں ہوتی ہیں، مگر اس چونٹی جس کا تفسیر میں نام بھی موجود ہے، طاغیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا، اللہ نے اس ایک چونٹی کا تذکرہ اتنا عام کر دیا، اس کے کلام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ تو جس کے نام کا بھی ذکر ہو، کلام کا بھی ذکر ہو، مقام کا بھی ذکر ہو، کہ جس کو پیغمبر کا ہاتھ نصیب ہو جائے، پیغمبر کی ہتھیلی نصیب ہو جائے، پیغمبر کے دست اقدس کی رفاقت نصیب ہو جائے، تو اس چونٹی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ قیامت تک کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے جانور اللہ کے پیاروں کے ساتھ منسوب ہو جائیں، ان کا تذکرہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، تو پھر جن کی نسبت سے یہ مقام ملا ہے ان کی اپنی شان کا بھی عالم کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ نمل کی آغاز میں تذکرہ ہے، اور پھر بطور خاص حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے علم کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو علم سکھایا پرندوں کی بولیوں کا، یعنی اللہ معلم ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے خود علم سکھایا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پیغام ملا کہ پیغمبر کو اللہ علم سکھایا کرتا ہے، پیغمبر کو ڈائریکٹ اللہ کا علم نصیب ہوتا ہے، اللہ کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر نہ صرف علم سکھایا بلکہ فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے پیغمبر کو ہر چیز دے دی، ہر چیز کا اللہ پاک نے پیغمبر کو کے دامن میں رکھ دی، ہر چیز عطا فرما دی۔
اس کے بعد پھر جنات پر حکومت کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جنات پہ، انسانوں پہ اپنے پیغمبر کو حاکم بنا دیا، اور اس کے بعد چونٹی کا کلام تذکرہ ہوتا ہے۔ چونٹی نے کلام کیا کیا تھا، وہ کلام بھی آج تک قرآن میں موجود ہے، قیامت تک مذکور رہے گا۔ کیا کلام کمال کا کلام تھا، جب چونٹی نے کہا تھا قالت یا ایتھا النمل، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ چونٹی نے اپنی تمام تر چونٹی ساتھیوں کو کہا، جو چونٹیوں کے سردار تھی، اس نے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اچھا، یہاں سے پتہ چلا چونٹی کلام کر رہی ہے اور اس کی نظر تخت سلیمان پر بھی ہے، لشکر سلیمان پر بھی ہے، کتنی دور سے وہ سلیمان پیغمبر کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا پھر دیکھیے، چونٹی نے دیکھا بھی اور چونٹی نے کلام بھی کیا۔ اب اس کلام کو پیغمبر سن رہا ہے، تفسیر قرآن میں آتا ہے 9 میل کے فاصلے پر یہ کلام ہو رہا ہے، اور چونٹی 9 میل دور سے کلام کر رہی ہے، پیغمبر 9 میل دور سے اس کلام کو سن رہا ہے۔ کوئی بھی اس وقت ظاہری طور پر کوئی سائنٹیفک سسٹم نہ تھا، کمیونیکیشن سورسز نہیں تھے، اور کوئی ماڈرن سسٹم نہیں تھا، جدید نظام نہیں تھا، مگر پیغمبر کی سماعت کا عالم ہے۔ قوت سماعت یہ تھی کہ چونٹی کا کلام سنا جا رہا ہے، اور سن کر اظہار کیا فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چونٹی کے کلام پہ تبسم فرمایا، اس کے کلام پہ مسکرانا شروع کیا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونٹی کے کلام کو پیغمبر نے سنا بھی اور اس پہ ریئیکشن بھی دیا، سمائل بھی فرمایا۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ہدہد کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ہدہد کا جو سارا معاملہ ہے، اس کی جو ڈیوٹیز تھی ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس کو جو خاص رفاقت نصیب تھی، سنگت نصیب تھی، صحبت نصیب تھی پیغمبر کی، تو اللہ نے اس صورت میں چونٹی اور ہدہد کے ذکر کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما کے قرآن پاک کے ذریعے تعلیم دے دی کہ جن کی نسبت ہو جائے اللہ کے پیاروں کے ساتھ، ان کا ذکر محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا مقام پھر محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی یادیں پھر زندہ رہا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داستان بلقیس کا ذکر فرمایا، جب حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضور میں لے کے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس بعد میں ختم ہوگی، تخت پہلے آ جائے گا۔ یہاں تک اس کی اپروچ تھی اور یہاں تک اس کی طاقت تھی۔ سلیمان پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ تو دور کا معاملہ ہے، یہ تو دیر کا معاملہ ہے، میں تو اس سے بھی جلدی منگوانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان کی اس آواز پہ جن نے تو ہاتھ کھڑے کر دی، حضور میرا بس یہاں تک تھا، میری اپروچ یہاں تک تھی، مگر قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک صالح بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جس کے پاس زبور کا بعض علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضور میں لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ یعنی بیفور کہا، آفٹر نہیں کہا، معلوم یہ ہوا قبل فرمایا ہے کہ پلک جھپکنے سے قبل تخت آ جائے گا۔ 3600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اتنی دور سے تخت منگوانے کی حکمت کیا تھی؟ یہاں تفسیر قرآن میں آتا ہے اللہ نے اس بندے کو، اس ولی کو، صالح کو مقام تکوین کا فیض عطا کیا ہوا تھا، شان تکوینی کا اللہ پاک نے اس کو فیض عطا کیا ہوا تھا کہ اس نے اس شان کے ذریعے سے وہ تخت منگوانا تھا۔ بہرحال یہاں ایک پتہ چلا یہ بات کہ ایک ہی رکوع ہے، اور ایک رکوع میں دو تصور، ایک ہی صورت ہے، دو تصور دی جا رہے ہیں۔ ایک ہی صورت میں اللہ پاک نے معجزات کا بھی ذکر فرمایا ہے اور کرامات کا ذکر بھی فرمایا ہے، معجزہ پیغمبر کا اور کرامت غیر نبی کی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو خاص بات ہے کہ پیغمبر کا جیسا معجزہ ہوتا ہے، اس کی قوم کے ولی کی کرامت کا بھی ویسے اظہار ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ تخت پر سواری کرتے تھے، تخت ہواؤں میں چلا کرتا تھا، اور ادھر جب کرامت کی باری آئی تب بھی تخت کی بات کی کہ کون ہے تخت لائے گا۔ تو معجزے میں بھی اشارہ تخت کا مل رہا ہے، کرامت میں بھی اشارہ تخت کا مل رہا ہے۔ جب کرامت اس ولی نے دکھا دی اور تخت منگوا لیا، تو پھر منگوا کے آخر پہ جو اظہار کیا، ہاذا
من فضل ربی، میری کرامت کے پیچھے میرے رب کا فضل ہے، میرے کمال کے پیچھے میرے اللہ کا فضل ہے۔ کرامت ولی کی ہو پیچھے فضل خدا ہوتا ہے، اور کرامت معجزہ نبی کا ہو پیچھے فضل الہی ہوتا ہے۔ آگے کرامت ہوتی ہے، پیچھے رب کا فضل ہوتا ہے، آگے معجزہ ہوتا ہے، پیچھے رب کا فضل ہوتا ہے۔ گویا جو کرامت اور معجزے کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ بات کرتا ہے، فضل کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کا فضل ہو تو تخت بھی آ جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہو تو تخت ہواؤں میں سفر بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ایک طرف وہی تخت کا ہوا میں چلنا معجزہ بن جاتا ہے، ایک تخت کا پلک جھپکنے سے قبل آنا کرامت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے پیغمبر کی شان رضا کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح پھر یہ سورہ مبارکہ سورہ نمل جو ہے اس کے 3 رکوع جو ہیں 19ویں پارے کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب